کیا ہے، کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. یہ جو کچھ پڑھنا ہے وہ رٹ لو اور نماز کا طریقہ اسے سمجھ لو اور یہ کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کرو. تو کیا خیال ہے وہ شخص جو کبھی مسلمانوں میں رہا نہیں، مسجد میں آیا نہیں، اس نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، وہ صرف کتاب پڑھ کے کیا صحیح طرح پوری صحت کے ساتھ نماز ادا کر لے گا؟ نہیں. ہمیں اسے نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گی، اسے نماز سکھانا پڑے گی، تبھی وہ صحیح طرح نماز ادا کر سکے گا. حضرات مکرم، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر صرف نماز ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو، تو پوری زندگی اللہ رسول کے فرامین کے مطابق کیسے گزار سکتے تھے جب تک کہ عملی نمونہ سامنے نہ ہو؟ تو رب کائنات نے وہ عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھنے کے لیے انبیاء کو بھیجا. اس بات کو ایک اور زاویے سے، ایک اور طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. فرض کیجیے آپ بازار جاتے ہیں کوئی مشین خریدنے، سادہ سی مشین جیسے کہ گرائنڈر، بلینڈر، جوسر وغیرہ ہوتا ہے. آپ نے یہ مشین خریدی، اس سے پوچھا بھئی یہ کیسے چلانی ہے، دکاندار نے وہیں وہ مشین وہ کاؤنٹر پہ رکھی، اس کا پلگ وہ ساکٹ میں لگایا، اس کو بتایا کہ دیکھیں یہ جو بٹن ہے یہ دبائیں گے یہ مشین چل پڑے گی، اس کو دوبارہ دبائیں گے یہ بند ہو جائے گی، اس کے ساتھ یہ جو بٹن ہے یہ اس کی سپیڈ کم زیادہ کرنے کے لیے ہیں. آپ نے 2-3 بٹن تھے وہ جناب آپ نے سمجھ لیے، آپ لے آئے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. اس میں کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن اگر آپ کوئی ذرا پیچیدہ کوئی قیمتی مشین خریدنے گئے، مثلا ماشاءاللہ کوئی اسمارٹ فون خریدنے کے لیے گئے، جب آپ کو کوئی فون پسند آیا، دکاندار سے کہا اچھا بھائی ذرا مجھے بتاؤ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے اندر فنکشنز کیا کیا ہیں. اس نے کہا صحیح اس میں بہت سارے فنکشن ہیں، بہت اس میں پیچیدگیاں ہیں. تو یہ فون بنانے والوں نے ایسا کیا ہے کہ ایک بک لیٹ، یہ کتابچہ یہ اس کے ساتھ چھاپا ہے، اس کے اندر ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس سے فائدے کیسے اٹھانے ہیں، اور یہ لے جائیے اس کو پڑھ کے آپ کے فون استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیے. اور اگر کہیں آپ کو مشکل ہو تو ماشاءاللہ جو آج کل ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے تو موبائل فونز پر PhD کی ہوئی ہے، ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو سکھا دیں گے، سمجھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسی مشین خریدنے جائیں جو کروڑوں کی ہے اور بہت زیادہ پیچیدہ ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، اب آپ نے وہ مشین لی تو کمپنی نے ایک تو اس کے ساتھ بکلیٹ چھاپی، کتابچہ چھاپا یہ مشین کس طرح استعمال کرنی ہے. لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر یہ آپ نے ذرا غلطی طریقے سے استعمال کی اور مشین خراب ہو گئی، جل گئی، تو آپ کا تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، وہ مشین بنانے والوں کی تو فیکٹری بند ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کروڑوں کی چیز لو 2 دن چلتی نہیں، خراب ہو جاتی. تو ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ ایسا کرتے ہیں، وہ تحریری ہدایت نامہ وہ کتابچہ تو دے دیا آپ کو، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اپنی کمپنی کا، اپنی فیکٹری کا ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ یہ مشین اپنے سامنے لگوانا، ذرا بجلی کا کنیکشن بھی دیکھنا، ٹرانسفارمر کی کیپیسٹی بھی دیکھنا، وہ فلکچویشن کا سسٹم بھی دیکھنا، اور یہ بھی دیکھنا کہ مشین صحیح طرح فکس ہو، اس میں وائبریشن نہ ہو، تھرتھراہٹ نہ ہو، ہلتی نہ ہو، اور جہاں مشین لگی ہوئی ہے وہاں کوئی پانی رس کے نہ آتا ہو، شارٹ سرکٹنگ کی کوئی گنجائش نہ ہو. یہ مشین لگوا کے اپنے سامنے چلوا کے تجربہ کرا کے دکھا کے آنا کہ مشین کس طرح استعمال کرنی چاہیے، تاکہ نہ کسٹمر کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان ہو. یارو انسان بھی بڑی قیمتی اور نازک مشین ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس کی کاریگری کا شاہکار ہے، یہ اس کی صنعت کا نمونہ ہے. اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے، اس کی اہمیت اور اس کی شرف کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تو ہمیں تحریری ہدایت نامہ عطا فرمایا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں میں جا کے عمر گزار کے وہ زندگی بسر کر کے تجربہ کرا کے دکھا کے آ کے اس مشین کو اس طرح استعمال کیا جائے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے انہوں نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی. دیکھیے فرض کیجیے آپ نے گاڑی خریدی، پہلی بار آپ نے گاڑی لی تھی، آپ کو زیادہ تجربہ تھا نہیں، اس میں آپ نے تیل ڈلوانا تھا، پیٹرول اسٹیشن پہ گئے، وہاں پر چونکہ خیال نہیں تھا آپ نے ڈیزل کے پمپ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی. اچھا تیل ڈالنے والا اس نے بھی خیال نہیں کیا، اس نے سوچا یہاں کھڑی کیا ڈیزل ہی ڈلوانا ہوگا، اس نے اس میں ڈیزل ہی ڈال دیا. اب وہ پیٹرول سے چلنے والی گاڑی، اس کے اندر جب ڈیزل ڈالا جائے گا اس کے انجن کا بٹھا بیٹھ جائے گا، خراب ہو جائے گی. تو اگر کوئی چیز، کوئی مشینری، کوئی قیمتی چیز ہو تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا. اگر کوئی بیٹری سے چلنے والی مشین ہم بجلی سے چلانے کی کوشش کریں گے وہ جل جائے گی.
माइक्रोवेव ओवन आजकल घर घर में मौजूद है। अगर उसके अंदर आपने कोई मेटेलिक चीज, कोई धात की बनी हुई चीज रख के अगर उसको चलाने की कोशिश की, वो भग से उड़ जाएगी, स्क्रैप बन जाएगी, वो जनाब कबाड़ा हो जाएगा उसका। इसी तरह रब्बे कायनात ने भी हमें बताया कि ये इंसान इतनी कीमती और शानदार मशीन है, उसकी कारीगरी का शाहकार है। इसमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना, इसमें पानी तो डालना है, पेशाब नहीं डालना, इसमें दूध और शरबत तो डालना है, शराब नहीं डालनी, इसमें पाक और तैयब चीजें तो डालनी है, नजस नापाक चीजें नहीं डालनी, इसमें हलाल चीजें डालनी है, हराम नहीं डालनी। और अगर तुमने इसमें वो चीजें डाली जो इसमें डालने की नहीं थी तो ये मशीन खराब हो जाएगी, और मशीन खराब होगी तो नतीजा क्या निकलेगा? ये इस मशीन ने तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर चलाना था, ये तुम्हें गुनाहों की दलदल में धंसा देगी। इसने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाना था, ये तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देगी। इसने तुम्हें वहदहु ला शरीक की बारगाह में झुकाना था, ये तुम्हें बुतों की पूजा पे लगा देगी। इसने तुम्हें फख्रे मलाइका बनाना था, ये तुम्हें जानवरों से बदतर बना देगी। तो इस मशीन को उस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह मेरे आका करीम ने बताया है। अगर उनके बताए हुए तरीके से वो इस्तेमाल करोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा इसके अंदर कितने मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनका तुम्हें समझ नहीं, पता नहीं, इससे क्या क्या फायदे उठा जा सकते हैं। अगर उसी तरीके से जिस तरह मेरे आका करीम ने सिखाया इस मशीन को इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि फिर तुम्हारी मर्जी से पत्थरों को जबान भी मिल सकती है, फिर गर्दिशे लैलो नहार पर भी तुम असरअंदाज हो सकते हो, फिर वाकयात की तरतीब भी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बदल सकती है। न जाने क्या क्या चीजें इस मशीन के अंदर रब्बे कायनात ने ऐसी रखी हैं, उस तरीके से इस्तेमाल करना तो सीखो इसको। और वो तरीका अब चूंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारी निगाह की रसाई नहीं है, हम नहीं देख पाते, तो फिर जो अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे हैं फिर वो उस तरीके को अमली तौर पर हमारे सामने रखते हैं, फिर हमारे लिए इसको इस्तेमाल करना आसान होता है। हज़रत मुकर्रम कुछ अर्सा पहले मैं इत्तेफाक से वो हरीपुर हजारा के इलाके में एक जगह है वहां से गुजर रहा। दरअसल एबटाबाद में कोई प्रोग्राम था, तो एबटाबाद के लोगों ने मुझे इस्लामाबाद से रिसीव करके गाड़ियों के काफले की सूरत में लेके जाएंगे। तो जाहिर है कि जब गाड़ियां जमा करनी हो तो अपने दोस्त अहबाब, कोई पड़ोसी, हमसाए, सबसे आदमी गाड़ियां मांग लेता है। तो वो साहब इस्लामाबाद बहुत सी गाड़ियां लेके पहुंचे। मुझे जिस